بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے اسرار۔ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے اسرار کی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک واقعے سے ابتدا کرتے ہیں جو حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کوفہ کی چند عورتیں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پر تعزیت کے لیے حاضر ہوئیں۔ ان میں ازواج نبی بھی تھیں۔ تو عائشہ نے کہا، آپ کے لیے رسول اکرم گویا آج ہی شہادت ہوئی، ان کی آج ہی شہادت ہوئی، کیونکہ آج امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ تو حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب حاکم شام لعین نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ لڑنے کا ارادہ کیا اور اس نے اہل شام کو جمع کیا، یہ بات بادشاہ روم نے بھی سن لی۔ بادشاہ روم نے جب یہ بات سن لی اور اس سے کہا گیا کہ 2 آدمی ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اس نے دریافت کیا وہ کہاں ہیں؟ اس سے کہا گیا ایک کوفہ میں ہے اور ایک شام میں ہے۔ بادشاہ روم نے کہا، میرے لیے ان دونوں کی صفات بیان کرو۔ تو اس سے کہا گیا شامی مبتل ہے اور حق کوفی کے ساتھ ہے۔ پھر اس نے معاویہ کو خط لکھا اور کہا، اپنے اہل بیت میں سے عالم ترین فرد کو میرے پاس بھیجو، اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک خط لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے عالم ترین فرد کو میرے پاس بھیجیں، تاکہ میں دونوں کے نمائندوں کو دیکھنے کے بعد انجیل سے فیصلہ کروں کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ تو معاویہ نے اپنے بیٹے یزید لعنت اللہ کو بھیجا اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چشم و چراغ حضرت حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ جب یزید لعنت اللہ داخل ہوا تو رومی نے اس کا تھوڑا سا احترام کیا۔ جب سرکار حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے تو شہنشاہ روم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر گر پڑا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک چومنے لگا۔ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کوہ وقار بن کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ روم نے دونوں نمائندوں کو پہلے باہر بٹھایا اور پھر اکیلے یزید لعنت اللہ کو بلایا، تو وہ یزید لعنت اللہ کے لیے اپنے خزانہ سے 1113 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں لایا، اور یہ تصاویر نہایت ہی خوبصورت تھیں۔ اس نے ایک تصویر نکالی اور یزید لعنت اللہ کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ یزید لعنت اللہ کو کیا خبر کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ پھر اس نے دوسری تصویر کے متعلق پوچھا، وہ نہ پہچان سکا۔ پھر بادشاہ روم نے ارزاق عباد کے متعلق پوچھا، اس کو کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ پھر بادشاہ نے دریافت کیا کہ مومنین اور کافرین کی روحیں موت کے بعد کہاں جمع ہوتی ہیں؟ یزید کو کسی چیز کا بھی علم نہیں تھا۔ پھر اس نے حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور عرض کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں تاکہ جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا جان جو کچھ جانتے ہیں وہ اس کا باپ نہیں جانتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا جان اس امت کے مربی ہیں۔ میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوں گے اور علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وصی ہوں گے، اور اوصیاء میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ روم سے فرمایا، تورات، انجیل اور قرآن پاک سے جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھو۔ اس نے وہ تصویریں منگوائیں۔ پہلی تصویر چاند کی طرح روشن تھی۔ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ دوسری تصویر آفتاب کی طرح چمک رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ام البشر حضرت حوا علیہ السلام کی تصویر ہے۔ اس نے ایک اور تصویر پیش کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ شیش بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہے۔ ان کی دنیا میں عمر 1040 سال ہے۔ پھر ایک اور تصویر لائی گئی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہے اور ان کی دنیا میں عمر 2500 سال ہے۔ انہوں نے اپنی قوم میں 950 سال گزارے۔ پھر ایک تصویر لائی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر ایک اور تصویر پیش کی گئی، آپ نے فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے، آپ کی دنیاوی عمر 245 سال ہے۔ ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر اور تصویر لائی گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر ہے۔ ایک اور تصویر لائی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر ایک اور تصویر آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر ایک اور تصویر لائی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر ایک اور تصویر لائی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر چند ایک اور تصاویر لائی گئیں، آپ نے فرمایا یہ شعیب علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، روح اللہ و کلمت اللہ کی تصویریں ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیاوی عمر 33 سال ہے۔ پھر اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اتریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دیگر اوصیاء اور وزراء کی تصویریں پیش کی گئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کے نام بتا دیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چند بادشاہوں جیسی تصویریں پیش کی گئیں تو بادشاہ روم نے عرض کیا ان کا ذکر تورات و انجیل میں نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بادشاہوں کی تصویریں ہیں۔ اس وقت بادشاہ روم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم اولین و آخرین اور علم تورات اور علم صحف ابراہیم علیہ السلام اور الواح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیا گیا ہے۔ اس نے مزید کہا ہم نے انجیل میں پڑھا ہے کہ اس امت کا پہلا فتنہ اور شیطان کا حملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہی ملک میں ہوگا اور یہ امت آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جسارت کرے گی۔ بادشاہ روم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا مجھے ان 7 چیزوں کے بارے میں بتائیے جن کو اللہ نے ارحام میں نہیں رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا دمبا، صالح علیہ الصلوۃ والسلام نبی کا ناکا، ابلیس لعنت اللہ، سانپ اور وہ کوا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر اس نے لوگوں کے رزق کے بارے میں پوچھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارزاق خلائق 4 آسمان پر ہے، قدر معلوم کے مطابق نازل ہوتے ہیں۔ اس نے ارواح مومنین کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہوتی ہیں۔ ارواح مومنین ہر شب جمعہ بیت المقدس میں ایک پتھر کے قریب جمع ہوتی ہیں اور یہ چھوٹا عرش ہے۔ اس نے پوچھا کہ ارواح مومنین کے بارے میں کہ وہ کہاں ہوتی ہیں، تو امام نے جواب دیا ارواح مومنین ہر شب جمعہ بیت المقدس میں ایک پتھر کے قریب جمع ہوتی ہیں اور یہ چھوٹا عرش ہے۔ اسی جگہ سے خدا اللہ نے زمین کو پھیلایا اور اسی جگہ سے لپیٹے گا اور اسی جگہ سے محشر میں لے جائے گا۔ پھر اس نے کافرین کی ارواح کے بارے میں پوچھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافروں کی روحیں حضر موت یمن میں جمع ہوتی ہیں، پھر اللہ مشرق و مغرب میں آگ بھیجے گا اور اس کے پیچھے ایک شدید ہوا ہوگی، تو وہ تیز ہوا لوگوں کو بیت المقدس سے اہل جنت کو دائیں طرف اور اہل نار کو بائیں طرف لے کر چلے گی۔ جس شخص پر جنت واجب ہوگی وہ جنت میں جائے گا اور جس شخص پر دوزخ واجب ہوگی وہ دوزخ میں جائے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک دوزخ میں ہوگا۔ سورہ شعراء آیت 7۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک دوزخ میں ہوگا۔ اور یہ سب سننے کے بعد بادشاہ روم نے یزید لعنت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہ انبیاء کا بقیہ ہیں، یعنی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کا بقیہ ہیں اور اوصیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہیں، یہ اصفیاء کے وارث ہیں، یہ دوسرے نقیب ہیں اور یہ اہل کسا میں سے چوتھے ہیں، یہ زمین و آسمان کی ہر شے کے عالم ہیں۔ کیا ان پر کسی ایسے شخص کو
قیاس کیا جا سکتا ہے جس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہو، وہ یعنی حاکم شام لعنت اللہ گمراہ ہے۔ پس بادشاہ روم نے معاویہ کو خط لکھا، یقیناً جس کو اللہ نے علم کیا خط لکھا یقیناً جس کو اللہ نے علم اور حکمت عطا کی ہے، وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تورات و انجیل میں مرقوم ہے کہ حق اور خلافت اسی کے لیے ہے، اور جس نے خلافت میں اس سے نزاع کی وہ ظالم اور گنہگار ہے۔ پھر اس نے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحریر کیا، یقیناً حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، اور خلافت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا قیامت تک حق ہے۔ خداوند عالم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ ہی سے عذاب دے گا۔ جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑا، تو اس پر خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ بے شمار۔ کتاب مشارق الانوار الیقین، صفحہ نمبر 184 سے 190 تک۔ ہمارے ان تمام ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بنے، اور ان تمام ویڈیوز کو آپ شیئر کریں، اور ہمارا اجر رسالت پیج اور اجر رسالت یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل اللہ تعالی فرج الشریف۔